حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین علاقہ، اس انسان کی عظیم الشان بھیڑ میں ہم سب انسان ڈھونڈ رہے ہیں۔ انسان کی بھیڑ میں انسان کی تلاش ہو رہی ہے۔ جسم کے انسانوں میں محبت کا انسان کہیں کھو گیا ہے۔ جب روح نکل جایا کرتی ہے تو پہلوان کے جسم کو بھی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور روح باقی ہو تو اپاہج کو بھی گھر میں رکھا جاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر زندگیاں نہیں ہیں تو انسانوں کی بھیڑ تو ہو سکتی ہے، اور وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے مانش تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس انسانوں کی بھیڑ میں جو لپت ہوتی ہوئی پرجاتی، جو ختم ہوتی ہوئی چیز ہے، وہ مانوتا کی وہ عظیم الشان تحریر ہے جس کی امانت ہمیشہ ہندوستان نے برقرار رکھا۔ بھارت کی پرمپرا، ہمارا یہ وشال لوکتنتر دیش ہندوستان، اس کی سرحدوں کے ایک ذرے سے پوچھو، اس نے خون بھی دیکھا ہے، لاشیں بھی دیکھی ہے، مگر ہندوستان کی مٹی نے انسانیت کو کبھی تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس نے ہمیشہ مانوتا کی پرورش کی ہے۔ میں جانتا ہوں، میں انسان کو بھی جانتا ہوں، انسانیت کو بھی جانتا ہوں، اس دیش کا رہنے والا ہوں، اس کے ذرے ذرے کو جانتا ہوں، اس کی رکشا کرنے والے بازوؤں کی طاقت کو بھی جانتا ہوں، ٹیبل کے نیچے رشوت لے کر دیش کی سودا کرنے والے مردودوں اور غنڈوں کو بھی جانتا ہوں۔ میں جنگل کا رہنے والا نہیں، میں انسان کے بھیڑ میں رہتا ہوں، انسان کے ساتھ رہتا ہوں، انسان کے ساتھ جیتا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے تو انسان اور ایمان والوں کے کاندھے پہ ہی آخری سفر بھی مکمل ہو انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے نہیں بلکہ پوری مانوتا اور پوری انسانیت کے سامنے دو چنوتی ہے۔ چناؤ تو بہت آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، آج مانوتا کو بچانے کی جو بڑی چنوتی ہے، اس چنوتی کو ہر اس بچے کو ادا کرنا ہے جس نے ماں کا دودھ پی کر آج اور اس کے رگوں میں جو لہو کے قطرے دوڑ رہے ہیں، اس قطرہ قطرہ قرضدار ہے انسانیت کی تحفظ کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے۔ اگر انسان محفوظ نہیں ہے تو پورے شہر میں دیے جلا کے رہے۔ تم تو بتاؤ اس کا قدردان کون ہے؟ بیوہ عورتیں اگر سجا کرتی ہیں تو اچھا نہیں لگا کرتا، بیوہ عورتوں کا سجنا اچھا نہیں لگا کرتا۔ سمے سے ڈرو، وقت بہت بڑا استاد ہے، اگر سہاگن کی کلائچوں میں چوڑیاں پہنا کر جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر بیوہ بنانے کے لیے لوٹ جایا کرتا ہے۔ کس تاج پر، کس تخت پر، کس نشے پر، کس پاور پر، کس طاقت پر تمہیں غرور ہے؟ زمانے کی تاریخ سے پوچھ لو۔ اگر فرعونیت بڑھتی ہے تو خدا فرعون کی پکڑ کے لیے کسی نہ کسی موسیٰ کو بھی پیدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا سے لپت ہوتی ہوئی پرجاتی کون سی ہے، جنگل اور پریاورن پہ کام کرنے والے لوگ ہم سے کہیں گے پیڑ زیادہ کٹ رہے ہیں، پودے کم لگائے جا رہے ہیں، تو انوائرمنٹ
اور گلوبل انوائرمنٹ میں خرابی آ رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے. ایک تو جواب ملتا ہے. انٹرنیشنل سیمینارز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ماحول کو بہتر بنانے پر بات چلتی ہے, اور کمال یہ ہے کہ آب و ہوا کو بہتر بنانے کی بات وہ کرتے ہیں, آب و ہوا کو بہتر بنانے کی بات وہ کرتے ہیں جو مردوں کو کفن بیچتے ہیں اور قاتلوں کو ہتھیار بیچتے ہیں. وہ بیوپاری جب شانتی کی بات کرتا ہو, لوگ کہتے پیڑ کٹ رہے ہیں. یہ سچ ہے, پیڑ پودے نہیں کٹنے چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگانا چاہیے, ہر آدمی کو لگانا چاہیے, تاکہ ہمارے دیش اور پوری دنیا میں آب و ہوا اچھی رہے. اور پیڑ لگانا صدقہ ہے, جس نے لگا دیا جب تک اس کا استفادہ چلتا رہے گا میرے بھائی تیری نیکیوں کا اکاؤنٹ بھی آٹومیٹک چلتا رہے گا. شیر کو بڑا خطرہ ہے گلوبل وارمنگ بڑھنے کی وجہ کر. برف کے پہاڑ پگھل رہے ہیں, برف کی پہاڑ پگھل رہی ہے, سمندر کا لیول بڑھ رہا ہے. اچھا, اس سے بھی خطرہ. جنگل کم ہو رہے ہیں, اس سے بھی خطرہ. بعض جنگلوں میں چلے جائیے تو جنگلی جانوروں کی زندگیاں بھی ختم ہو رہی ہیں. یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں شکار پہ پابندی ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور اچھی بات ہے. لیکن جنگل کے مٹتے ہوئے جانوروں کو بچانے کی فکر یہ بہت اچھا نرنے ہے. پیڑ اور پودوں کو بچانے کی فکر ایک اچھا اسٹیپ ہے. گلیشیر کے پہاڑوں کو بچانے کی فکر ایک اچھا قدم ہے. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جس مانو کے لیے بچایا گیا اس انسان کو بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس انسان کو بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ سوکھے پیڑ کاٹ دو تو ضمانت نہیں ملتی, آدمی کا مرڈر ہو جائے تو گرفتاری نہیں ہوتی. بھائی یہ کاٹ جو رہے انسانیت کی حفاظت. اگر انسان کی بھیڑ میں کوئی کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ رہا ہے تو ہمیں ماننے دو کہ جنگل کے جانور نہیں بلکہ انسانوں کی حیوانیت ہے. اگر کسی انسان کا ہتیا ہو رہا ہے, کسی انسان کی ہتیا ہو رہی ہے, کسی انسان کا مرڈر ہو رہا ہے, میں پوچھتا ہوں تمہارے ہاتھ کانپتے نہیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں تمہارا دل درد نہیں ہوتا؟ تمہاری ماں نے تو تمہیں دودھ پلایا تھا, ماں نے اپنی اولاد اور انسان کی اولاد سمجھ کر, تمہارے باپ نے تمہیں کاندھے پہ بٹھایا تھا انسان کی اولاد سمجھ کر, تمہارے اسکول کے ماسٹر جی نے تمہیں پڑھایا تھا انسان کی اولاد سمجھ کر, تم بڑے ہوئے انسان سمجھ کر. بس کے کنڈکٹروں نے تمہارے ساتھ مسافروں کے ساتھ سلوک کیا, تمہیں انسان سمجھ کر. اچانک کیا ہوا کہ اگر تمہاری شادی ہوتی ہے تو جہیز کے نام پر تم درندہ بن جاتے ہو, اور اگر کچھ نہیں ملتا تو دھرم کے بیوپار بن جاتے ہو. یاد رکھنا, اتیاچار کا اندھیرا جتنا بھی گھٹا گھور ہو, حق بولنے کی طاقت ہمیشہ اپنی زبان پر رکھنا. مردے لوگ انقلاب نہیں لایا کرتے, اسی لیے قبرستان کے مردوں میں کوئی میٹنگ نہیں ہوا کرتی, ورنہ قبرستان میں اتنے لوگ پہنچ چکے کہ وہاں ایک آدھ مردوں کی کمیٹیاں تو بنی جانی چاہیے تھی. لیکن عزیزان ملت, مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ